السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني
وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. آج اس خطبے سے مجلس غلام الاحمدیہ جرمنی کے 19ویں سالانہ اجتماع کا آغاز ہو رہا ہے، مگر خطبے میں جو مضمون میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کا صرف خدام سے تعلق نہیں، نہ ہی محض جماعت جرمنی سے ہے، بلکہ اس خطبے کے مضمون کا تعلق تمام دنیا کی جماعتوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے جہاں مالی تحریک کے متعلق میں زور دوں، وہاں غلط فہمی سے یہ نہ سمجھیں کہ جماعت جرمنی مخاطب ہے۔ جماعت جرمنی کے بعض افراد بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، مگر جماعت جرمنی کی اکثریت سے مجھے مالی قربانی کے متعلق کوئی شکوہ نہیں۔ وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ بھی مخاطب ہیں، ان کو بہرحال اپنے نفوس میں غور کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس حد تک وہ اسلام کی مالی قربانی کی تحریک کے مطابق پورے اترتے ہیں۔ بس معین طور پر نہ میں خدام کی بات کر رہا ہوں، نہ انصار کی، نہ لجنات کی، سبھی مخاطب ہو سکتے ہیں، اور کون ہو سکتا ہے یہ فیصلہ سننے والے نے خود کرنا ہے۔ اس تمہید کے بعد اب میں ان آیات سے متعلق کچھ تشریحی ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، سنو تم ہی وہ لوگ ہو جن کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی بڑا اعزاز کا فقرہ ہے۔ اگر آپ غور کریں تو دل اللہ کی حمد میں اور اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کرتے ہوئے اس حال میں ڈوب جائیں گے کہ ہمیں مخاطب کر کے خدا فرما رہا ہے کہ تمہیں چن لیا گیا ہے۔ اور یہ صورتحال آج سوائے جماعت احمدیہ کے تمام عالم میں کسی پر صادق نہیں آتی۔ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، دکھاؤ تو صحیح کوئی جماعت، کوئی اور جماعت مذہبی ہو یا غیر مذہبی، جو اس طرح اللہ کی راہ میں یا خدا تعالیٰ کی راہ میں براہ راست دین پر یا غریبوں پر خرچ کرنے کے لیے دعوت دے رہی ہو، اور جس کو اللہ دعوت دے رہا ہو کہ اٹھو اور نیک کاموں میں خرچ کرو۔ آج میں تم سے مخاطب ہوں۔ اس پہلو سے امر واقعہ یہ ہے کہ آپ کے سوا خدا تعالیٰ آج کے زمانے میں کسی سے اس طرح مخاطب نہیں جس طرح اس آیت کریمہ میں اس نے خطاب فرمایا ہے۔ ہا انتم ہؤلاء، ہؤلاء کے لفظ نے ایک مزید زور پیدا کر دیا۔ سنو سنو تم ہی تو وہ ہو جن کو اس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اور اس کے بعد ایک اظہار ہے شکوے کا سا، فَمِنْكُمْ مَن يَبْخَلُ، اس کے باوجود تمہیں میں سے وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ وہ دوسرا حصہ ہے جو خدا کا بندے پر شکوہ ہے۔ اس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ آپ میں سے کسی کے متعلق معین شکوہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ مجھے تو جہاں تک جماعت جرمنی دکھائی دیتی ہے مالی قربانیوں میں بہت آگے بڑھی ہوئی ہے اور مسلسل ہر آواز پر لبیک کہتی ہے۔ اس میں لجنات بھی شامل ہیں، انصار اللہ، بچے سارے کے سارے، خدام تو ہیں ہی، سب میرے نزدیک اس پہلو سے اللہ کے فضل کے ساتھ بہت اچھے ہیں۔ لیکن ہو سکتا ہے
بات سننے والے جان سمجھ جائیں کہ یہ شکوہ ان سے بھی ہے، بس ان کو اس امر کی طرف خصوصیت سے توجہ کرنی چاہیے۔ فرمایا فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، لیکن یاد رکھو اگر بخل سے کام لوگے تو اپنے نفس کے خلاف بخل سے کام لے رہے ہوگے، تمہیں اس بخل کا کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچے گا، بلکہ الٹا نقصان ہے، اور آنے والا وقت تم پر ثابت کر دے گا کہ خدا کی راہ میں ہاتھ روک کر خرچ کرنے کے نتیجے میں تمہیں روحانی نقصان تو جو پہنچنا تھا پہنچا، مالی نقصان بھی بہت پہنچا ہے۔ اور یہ وہ بات ہے جس کو ساری جماعت کی تاریخ دہراتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے بارہا ایسی مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں جن میں مجھے ایسے دوستوں سے واسطہ پڑا جنہوں نے اقرار کیا کہ ایک وقت وہ تھا کہ وہ اپنی مالی تنگی کی وجہ سے خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے ہاتھ روک رہے تھے۔ میرا ایک خطبہ انہوں نے سنا جس میں یہی مضمون بیان ہو رہا تھا جو میں نے اب بیان کیا ہے۔ اس دن انہوں نے عہد کر لیا کہ مالی تنگی یا مالی فراخی یہ دونوں باتیں ہمارے لیے اب بے محل ہو گئی ہیں، خدا کی راہ میں ضرور خرچ کرنا ہے۔ قرض لے کر بھی ایک شخص نے مجھے کہا کہ میں نے سوچا کہ قرض لے کر بھی کرنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنے بچوں پر قرض لے کر خرچ کرتا ہوں، جب کار خراب ہوتی ہے تو قرض لے کر ٹھیک کراتا ہوں، قرضوں کے بوجھ تلے اپنی ذات کی وجہ سے دب گیا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا کہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اللہ کی وجہ سے قرض لوں، ان قرضوں میں کچھ اضافہ ہوگا، ایک اضافہ تو سچا اضافہ ہوگا، ایک اضافہ تو نیک اضافہ ہوگا۔ یہ عہد کر کے انہوں نے اپنی زندگی کا رخ بدل دیا، ایسا رخ پلٹا کہ ان کے سارے قرضے اتر گئے، تمام مالی تنگی مالی فراخی میں بدل گئی، اور پھر بڑھ چڑھ کر انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق خدا کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ وہ صاحب فوت ہو چکے ہیں، ان کا میں نام نہیں لینا چاہتا اس موقع پر، لیکن یہ میں بتاتا ہوں کہ لفظ انہوں نے یہی کچھ کہا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ لیکن یہ تو آغاز تھا، جب میری خلافت کا آغاز ہوا انہی دنوں میں نے کچھ ایسے خطبے دیے تھے جن کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد تو مسلسل یہی بات ساری دنیا میں اسی طرح رونما ہو رہی ہے۔ بس یہ حکمت کی بات ہے، اپنے پلے باندھ لیں۔ وہ لوگ جو خدا کی خاطر تنگی میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کبھی ان کا ہاتھ تنگ نہیں رہنے دیتا۔ جو فراخی میں خرچ کرتے ہیں ان سے بھی اللہ کا حسن سلوک ہے، ان پر بھی رحم فرماتا ہے، لیکن ان کو بہت پسند کرتا ہے جو تنگی کے باوجود خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کے جواب میں اللہ کو تو کوئی تنگی نہیں، اس لیے وہ بے انتہا عطا فرماتا ہے، اتنا کہ شمار میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اس تعلق میں ایک نصیحت جو آپ میں سے میرے اس وقت مخاطب ہیں، آپ خود جانتے ہیں کون ہیں، ان کو کرنی چاہتا ہوں کہ نیت یہ نہ کریں کہ تنگی میں خدا کی خاطر خرچ کریں گے تو تنگی دور ہوگی۔ جب یہ نیت کریں گے تو یہ نیت آپ کی نیکی کو ذرا سا میلا کر دے گی، اس کے نتیجے میں اللہ اپنا وعدہ تو بہرحال پورا کرے گا، ضرور دے گا اور زیادہ دے گا، لیکن ممکن ہے خدا کی رضا جوئی سے آپ محروم رہ جائیں، خدا کی رضا حاصل کرنے سے آپ نسبتاً محروم رہ جائیں۔ اس لیے
میرا مشورہ یہی ہے کہ نیتوں کو بالکل پاک اور صاف کریں اور کوشش کریں کہ اس حالت میں تنگی میں خرچ کریں کہ اگر خدا اس کے مقابل پر دنیا کی آسائش نہ بھی عطا فرمائے تو روح سجدہ ریز رہنی چاہیے، روح اللہ سے راضی رہنی چاہیے۔ اگر یہ کریں گے تو لازماً اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی آپ کے حالات بدلے گا اور آخرت میں بھی آپ کو وہ جزا دے گا جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ یہ جو بخل کی بات ہو رہی ہے اس پہ ہو سکتا ہے کسی احمق کو یہ خیال گزرے کہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، اور بعض احمق اور منافق یہ کہتے بھی ہیں کہ اللہ اگر غنی ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو ہم سے کیوں مانگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم امیر ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ اس جاہلانہ خیال کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ یاد رکھو اللہ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی بندوں کو ملا ہے اللہ ہی نے تو دیا ہے، وہ اپنے گھر سے تو نہیں لے کے آئے، بس جو کچھ دیا ہے اس کو اللہ کے حضور پیش کرنے میں اگر وہ یہ دعویٰ کریں کہ خدا فقیر ہے جو ہم سے مانگ رہا ہے تو اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ جس میں سے وہ مانگ رہا ہے وہ اسی کا دیا ہوا ہے، اس لیے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے امیر ہوں اور خدا فقیر ہو، مانگے یا نہ مانگے فقیر بندے ہی رہیں گے۔ اللہ جس نے عطا کیا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہو سکتا، وہ بہرحال غنی رہے گا۔ اور غنی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بے نیاز، وہ تمہاری باتوں سے بے نیاز ہے، تم چاہو تو اس کو فقیر کہتے رہو، لیکن یاد رکھو کہ اس کہنے سے خدا کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی شان کریمی تمہاری پہنچ سے بہت بالا ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ فرمایا اگر تم لوگ پھر جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کی طرف توجہ نہ کرو اور اعراض کرو، تو یاد رکھو یستبدل قومن غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، تمہارے بدلے ایک اور قوم لے آئے گا، وہ پھر تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ اس میں جماعت احمدیہ کو، کیونکہ میرے نزدیک جماعت احمدیہ ایک خصوصیت سے مخاطب ہے، ایک بہت گہرا یقین کا پیغام ہے۔ فرمایا اگر تم میں سے بعض لوگ ایسے ہوں جو یہی سمجھتے رہیں کہ ہمیں کیا ضرورت ہے خدا کو کچھ دینے کی، وہ غنی ہے، سب کچھ خود کر سکتا ہے، وہ واقعتاً کر کے بھی دکھائے گا۔ پھر جماعت کی ضرورتیں لازماً پوری ہوں گی، یا ان لوگوں میں پاک تبدیلیوں کے نتیجے میں جو جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں، یا ان کو چھوڑ کر اللہ ایک نئی قوم لے آئے گا، اور وہ مالک ہے اور خالق ہے، وہی دلوں کے حالات کو بدل سکتا ہے۔ بس وہ لوگ جو ہم سے اس وقت باہر ہیں، بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو لے آئے اور ہم ان سے پیچھے رہ جائیں۔ یہ وہ وارننگ ہے جس کو جماعت احمدیہ جرمنی کو بھی اپنے اوپر اطلاق کر کے دیکھنا چاہیے۔ وارننگ سے مطلب ہے انتباہ۔ آپ کے اندر ایسی قومیں پیدا ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی میں بہت آگے بڑھ رہی ہیں،
بعض ایسے نئے آنے والے ہیں، اگرچہ بہت زیادہ نہیں مگر بعض ایسے ہیں جن کی مالی قربانی پر مجھے رشک آتا ہے. نہایت تنگی ترشی کے میں زندگی بسر کرنے کے باوجود بعض ایسے ہیں جو پھر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنا اعزاز سمجھتے ہیں. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم نے کوئی احسان کیا ہے. اور ایسے ہیں جن کے حالات پہلے اچھے نہیں تھے مگر یہ کرنے کے بعد ان کے حالات بہتر ہوئے، اور بہتر ہوتے ہوئے حالات کے ساتھ ساتھ ان کی قربانی کا معیار بھی بڑھتا گیا. بس یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ جماعت جرمنی کے ان احمدیوں کو جو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنائے جائیں اور ان کے حالات اچھے کر دیے جائیں، یہ گمان گزرے کہ یہ جماعت ہم پر چل رہی ہے، ہمارے چندوں کی محتاج ہے، تو اللہ ان کو دور کر دے گا. ہو سکتا ہے ان کا انجام احمدیت پر نہ ہو، اور ان کی جگہ دوسرے ایسے ضرور لے آئے گا جو ان پر ثابت کر دیں کہ جماعت کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی ہے جو ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، اور جیسے چاہے اسی طرح وہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے. یہ تو مختصر تشریح تو ہے مگر مختصر تشریح ہے ان آیات کی جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. اب میں ایک حدیث نبوی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بلکہ اس کے بعد ایک اور حدیث نبوی آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اسی مضمون کو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک الگ رنگ میں بیان فرمایا ہے. حضرت خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ خرچ کرتا ہے اسے اس کے بدلہ میں 700 گنا زیادہ ثواب دیا جاتا ہے. دیفن یہاں لفظ ثواب نہیں تھا، یعنی عربی لفظوں میں لفظ ثواب نہیں ہے، مگر ترجمہ کرنے والے بعض دفعہ اپنی طرف سے وضاحت کی خاطر بعض لفظ زائد کر دیا کرتے ہیں. صرف اتنا فرمایا ہے کہ 700 گنا زیادہ دیا جائے گا. امر واقعہ یہ ہے کہ اس 700 گنا کا تعلق اس دنیا سے ہے، آخرت میں تو شمار ہی کوئی نہیں. اس لیے ثواب جب کہہ دیا تو معاملہ غلط کر دیا. ترجمہ کرنے والے نے مضمون کو خود نہیں سمجھا اور خام خواہ اللہ کی رحمت کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے. ثواب تو لامحدود ہوگا، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات سے ثابت ہے. اور 700 گنا سے مراد اس دنیا میں کم از کم 700 گنا ہے، کیونکہ دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک مثال بیان ہوئی ہے ایسی کھیتی کی جس میں ہر دانہ جو بویا جائے 700 گنا دانوں میں بدل جاتا ہے. اور میں نے حساب لگا کر ایک دفعہ پہلے خطبے میں بیان کیا تھا کہ واقعتاً جب کھیتیاں بوٹا مارتی ہیں، پنجابی محاورہ ہے مگر ہے بہت اچھا، کہ بوٹا مارتی ہیں تو ہر دانہ 7 بالیوں میں تبدیل ہو سکتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک 100 دانوں والے گچھے خوشے نکالتی ہیں. تو حسابی روح سے ہم نے تجربہ کر کے دیکھا ہے. ایک محدود پیمانے پر میں نے اپنی زمین پہ بھی تجربہ کیا تھا. واقعتاً ایک دانہ جو لگایا گیا وہ 700 دانوں میں تبدیل ہوا. اگرچہ وسیع پیمانے پر ایسا کرنا ذمہ داروں کے لیے مشکل ہے کیونکہ بہت سی کاشت کی خرابیاں حائل ہو جاتی ہیں، مگر 700 والا تجربہ میں خود کر چکا ہوں. واقعتاً ایسا ہو سکتا ہے، مگر یہ خیال کہ صرف 700
گناہ ہوگا، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ اس وعدے کے مان بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بس جس کے لیے وہ چاہے اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ چنانچہ دنیا میں جو ترقی یافتہ قومیں ہیں ان کی کھیتیوں کا حال اس 700 گنا والی مثال سے آگے ہے۔ بہت سے ایسے بیج ہیں، مثلا اس کے مکئی کے بیج، جو اس سے بھی زیادہ پھل لے آتے ہیں، اور طے شدہ حقیقت ہے کہ یضاعف لمن یشاء کا مضمون ان پر پورا اترتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 700 گنا کا وعدہ تو ہے، مگر یاد رکھو اس پر بھی میں اگر چاہوں تو جس کے لیے چاہوں اس سے بہت بڑھا سکتا ہوں۔ بس یہ دونوں باتیں اس دنیا میں انسانی زندگی پر صادق آنے والی باتیں ہیں۔ جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، میں نے بیان کیا اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں، کوئی شمار ہی نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکثرت اس مضمون پر تفصیلی روشنی ڈالتے ہیں کہ آخرت میں جو کچھ عطا ہوگا، جیسا کہ قرآن نے بھی بارہا بیان فرمایا ہے، اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ اس کو دنیا کی عطا سے کے مقابل پر کوئی بھی نسبت، دنیا کی عطا کو اس کے مقابل پر کوئی بھی نسبت نہیں ہوگی۔ اب ایک نسبتاً لمبی حدیث میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جو حضرت عمر بن خطاب سے مروی ہے۔ یہ حدیث اور اس سے ملتی جلتی بہت سی حدیثیں ہیں جو میں نے آج چھوڑ کے الگ کر دی، اس حدیث کو لے لیا، لیکن اس کے علاوہ بہت سی ملتی جلتی حدیثیں تھیں جو چھوڑ کر الگ کر دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ اللہ کس طرح اپنے بندے کو عطا کرتا ہے اتنا دردناک ہے کہ میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اسے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا سکتا۔ جذباتی لحاظ سے جب اللہ کا ذکر ہو اور محمد رسول اللہ کر رہے ہیں، کیسے برداشت کر سکتا ہوں میں کہ ہچکیوں کے بغیر میں آپ کے سامنے وہ بیان کر سکوں۔ بس میں نے ایک ایسے کام پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالا جو میرے لیے ناممکن تھا، لیکن یہ حدیث میں سمجھتا ہوں نسبتاً میرے لیے پڑھنی آسان تھی، اس لیے یہ میں نے آپ کے لیے چن لی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو ان کے بیٹے نے یہ کہتے ہوئے سنا، حضرت زید اپنے والد اسلم سے یہ ہے سے روایت کرتے ہیں کہ اسلم نے حضرت عمر بن خطاب کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک جنگی ضرورت کے لیے خدا کی راہ میں مال خرچ کرنے کی تحریک فرمائی۔ حضرت عمر یہ عرض کرتے ہیں کہ ان دنوں میرے پاس کافی مال ہوا کرتا تھا۔ میں نے دل میں کہا اگر میں ابو بکر سے زیادہ ثواب کما سکتا ہوں تو آج موقع ہے۔ میں آدھا مال لے کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور نے مجھ سے دریافت فرمایا، عمر کتنا مال لائے ہو اور کس قدر بال بچوں کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کیا، حضور آدھا مال لایا ہوں اور آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ ابو بکر جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب لے کر آ گئے۔ حضور علیہ السلام نے ابو بکر سے دریافت فرمایا، ابو بکر کتنا مال لائے ہو اور کس قدر گھر والوں کے لیے چھوڑ آئے ہو؟ ابو بکر نے عرض کیا، حضور جو کچھ میرے پاس تھا وہ سب لے آیا۔ جو کچھ پاس تھا وہ سب لے آیا ہوں اور بال بچوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑا۔
حضرت عمر کہنے لگے یہ سن کر میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں ابو بکر سے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا، اس سے زیادہ اور ہو کیا سکتا ہے؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معاملہ اکثر سنا ہوگا۔ ایک دفعہ جب راہ خدا میں مال دینے کا حکم ہوا تو گھر کا کل اثاثہ لے آئے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ گھر میں کیا چھوڑ آئے تو فرمایا کہ خدا اس کے رسول کو گھر میں چھوڑا۔ کتنا پیارا جواب ہے، خدا رسول کو گھر میں چھوڑایا ہوں۔ رسول کے سامنے حاضر تھے، سامنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے گھر میں اللہ اور آپ کو چھوڑ کے آیا۔ بہت ہی پرلطف جواب ہے، ایسا کہ روح وجد میں آ جاتی ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 43، رپورٹ جلسہ سالانہ 1897۔ بخاری کتاب الزکوٰۃ میں یہ بھی درج ہے کہ اگرچہ صحابہ کے نام سخت تنگ دست تھے، تاہم ان کو تھوڑا بہت جو کچھ ملتا تھا اس کو صدقہ و خیرات کر دیتے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری سے روایت ہے کہ جب آیت صدقہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام بازاروں میں جاتے اور حمالی کرتے، محنت و مزدوری میں جو کچھ ملتا اس کو صدقہ کر دیتے۔ یہ وہ سنت ہے جس کو ایک دفعہ میں نے جماعت میں دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کی تھی، اور غالباً یہیں آپ لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگرچہ آپ کا وقت ہمتاً خدمت دین میں مصروف رہتا ہے، مگر اس مبارک سنت کو زندہ کرنے کی خاطر اگر تھوڑا سا وقت کچھ پھول ہی لے کر بازار میں بیچ آیا کریں، اس نیت سے کہ جو کمائی ہے وہ کلیتاً اللہ کے حضور پیش کروں گا، یا اور کچھ اپنے کاروبار کے علاوہ تھوڑا سا حصہ میں اس وجہ سے کاروبار کا خرچ کاروبار میں لگائیں کہ جو کچھ آمد ہوگی وہ اللہ کے حضور پیش کریں گے۔ اس تحریک کے نتیجے میں مجھے بہت سی عورتوں نے لکھا کہ ہم اس غرض سے سلائی کرتی ہیں، اور جہاں تک میرا علم ہے انہوں نے مستقل اس کو عادت بنا لیا ہے کہ سلائی کا کام جہاں بچوں کے لیے کرتی ہیں، وہ کچھ تھوڑی سی سلائی وہ اللہ کی رضا کے حصول کی خاطر اس لیے کرتی ہیں کہ جو بھی آمد ہوگی وہ دین کی راہ میں پیش کر دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ترغیب و تحریض سے صحابہ کرام اور بھی زیادہ صدقہ و خیرات کی طرف مائل ہو گئے۔ سنن ابو داؤد میں ذکر ہے ایک بار آپ نے خطبہ عید میں صدقہ کی ترغیب دی۔ عورتوں کا مجمع تھا، حضرت بلال دامن پھیلائے ہوئے تھے اور عورتیں اپنے کان کی بالیاں اور ہاتھ کی انگوٹھیاں پھینکتی جاتی تھیں۔ اب مجھے اس پر جو جذباتی ہوا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں احمدی عورتوں کو بکثرت جانتا ہوں جو مسلسل یہ سنت زندہ کرتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کا پہلا خطاب کہ ہاں انتم ہاؤلائے کتنا سچا ہے، جو آج جماعت احمدیہ کے سوا کسی پر اطلاق پا ہی نہیں سکتا۔ وہی سنت نبی اس زمانے کی 1400 سال پہلے کی، آج اگر کوئی جماعت زندہ کر رہی ہے تو احمدیہ جماعت زندہ کر رہی ہے۔ یہ احمدی خواتین ہی ہیں جو مسلسل اس قربانی میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک ایسا نمونہ پیدا کر رہی ہیں کہ صحابہ کے زمانے کی یاد اس طرح تازہ ہوتی ہے جیسے ایک تازہ پھول کو آپ سونگھ رہے ہوں
وہ اپنا رنگ دکھا رہا ہو اور اپنی خوشبو دے رہا ہو. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر ایک پہلو سے خدا کی اطاعت کرو اور ہر ایک شخص جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے، اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم بیت کو نندا ہیں، ہم بیت میں داخل ہیں. فرمایا اپنی بیت کو اس طرح پرکھو. آگے جو ذکر چلتا ہے وہاں بیت پرکھنے کا مضمون ہے. ہر جو اپنے تئیں بیت شدوں میں داخل سمجھتا ہے اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے. اب یاد رکھیں کہ یہ تحریک جو مالی تحریک کر رہا ہوں ہرگز یہ وجہ نہیں کہ جماعت کو کوئی مالی تنگی ہے. مجھے ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، ایک رات نہیں مجھ پہ ایسی آئی جس میں یہ فکر ہو کہ خدا کے دین کی یہ ضرورت ہے، اسے کہاں سے پورا کریں گے. بلا شبہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ خود دلوں میں تحریک کرتا ہے اور وہ ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں. اس لیے نعوذ باللہ من ذالک ناشکری کے طور پر میں یہ تحریک نہیں کر رہا. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بھی اس تحریک کے نتیجے میں مالی قربانی کریں گے ان کا بھلا ہوگا اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کی تمام بہبود اس بات سے وابستہ ہو جائے گی کہ وہ خدا کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. دین بھی سنور جائے گا اور دنیا بھی سنور جائے گی. بس مجھے تو آپ کی فکر ہے، یعنی آپ میں سے ان کی جو اپنے حال کو بہتر جانتے ہیں کہ جس حد تک خدا نے توفیق دی تھی اس حد تک خرچ نہیں کر رہے. ان کی فکر ہے، جماعت کی ضرورتوں کی فکر نہیں ہے. یعنی فکر تو ہے مگر یقین ہے کہ اللہ ضرور پوری کرتا ہے. بس آپ اپنا حال درست کریں. آپ اگر اچھے ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پہلے سے بھی بڑھ کر ترقی کرنے لگے گی. بس اس پس منظر میں اس تحریک کو سنیں. اس کے لیے اب وقت ہے کہ اپنے مال سے بھی اس سلسلے کی خدمت کرے. جو شخص ایک پیسے کی حیثیت رکھتا ہے وہ سلسلے کے مصارف کے لیے ماہ بماہ ایک پیسہ دے رہے. اب یہ تحریک کا آغاز تھا. اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک پیسہ دے رہے. ہو سکتا ہے اس زمانے کا جو پیسہ ہے وہ آج کے زمانے میں 100 روپے کے برابر ہو. اب موازنہ کرنا تو مشکل ہے اور اتنا پتہ ہے کہ پیسے میں بہت کچھ آ جایا کرتا تھا اور اب کئی مارکس میں بھی وہ کچھ نہیں آ سکتا جو اس زمانے میں ایک پیسے میں آ جایا کرتا تھا. تو یہ نسبتیں معین کرنا تو میرا کام نہیں نہ، اور یہ ہے بھی بہت مشکل. صرف اتنا یاد رکھیں کہ ایک پیسہ جب مسیح السلام فرماتے ہیں تو اس پیسے کی بھی بہت قیمت ہے، لیکن پھر بھی پیسہ پیسہ ہی تھا. اور ایک پیسہ خرچ کرنا تمام مخاطب جماعت میں سے ہر شخص کے لیے ممکن تھا. وہ سلسلہ کے مصارف کے لیے ماہ بماہ ایک پیسہ دے دے اور جو شخص 1 روپیہ ماہوار دے سکتا ہے وہ 1 روپیہ ماہوار دے دے. اب اس زمانے کا روپیہ بہت بڑی چیز تھی. بس حضرت مسیح علیہ السلام کے ان لفظوں میں یہ نہ سمجھے کہ بہت تھوڑا سا مطالبہ کر رہے ہیں. فرماتے ہیں جو توفیق رکھتا ہے وہ 1 روپیہ بھی ماہوار دے. فرمایا کیونکہ علاوہ لنگر خانے کے اخراجات کے دینی کاروائیاں بھی بہت سی مصارف چاہتی ہیں. لنگر خانہ بھی اس وقت ایک بڑا نمایاں خرچ ہوا کرتا تھا. اب بھی ہے، آپ کا لنگر خانہ بھی بہت خرچ آتا ہے، مگر خدا تعالیٰ کی فضل سے سہولتیں اتنی ہو چکی ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لنگر خانے کی برکت سے اب یہ لنگر
20 ملکوں میں بڑی شان سے جاری ہو گئے ہیں اور اس سے بہت زیادہ خدمت کرنے کی توفیق پا رہے ہیں جو اس زمانے میں بظاہر نظر آتی تھی۔ فرمایا صدہا مہمان آتے ہیں مگر ابھی تک وجہ عدم گنجائش مہمانوں کے لیے آرام دہ مکان میسر نہیں، جیسا کہ چاہیے چارپائیوں کا انتظام نہیں۔ اب اس زمانے میں زمین پر بستر بچھانے کا انتظام تو تھا مگر چارپائیوں کا انتظام نہ ہونے کی وجہ سے حضرت مسیح علیہ السلام کو فکر تھی۔ اب آپ لوگ جب لندن جاتے ہیں جلسے پر تو آج بھی ہم آپ کو چارپائیاں مہیا نہیں کر سکتے، کرتے ہیں تو کم لوگوں کے لیے، بعض فیملیز کے لیے، لیکن اکثر لوگ زمین پر سوتے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس زمانے کی مہمان نوازیوں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ اگر غور کر کے دیکھیں تو اس زمانے کی مہمان نوازیاں بعض پہلو سے آج کی ہماری مہمان نوازی سے بھی آگے تھیں۔ حضرت مسیح شام کو یہ فکر رہتی تھی کہ ان کے لیے، سب کے لیے میں چارپائیاں مہیا کروں۔ توسیع مسجد کی ضرورتیں بھی پیش ہیں۔ تالیف اور اشاعت کا سلسلہ بمقابل مخالفوں کے نہایت کمزور ہے، یعنی بمقابل مخالفوں سے مراد عام مسلمان نہیں بلکہ عیسائی ہیں، جیسا کہ فرمایا عیسائیوں کی طرف سے جہاں 50,000 رسالے اور مذہبی پرچے نکلتے ہیں، ہماری طرف سے بالالتزام 1,000 بھی ماہ بماہ نہیں نکل سکتا۔ ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب پہلے سے بہت بہتری ہو چکی ہے۔ فرمایا یہی امور ہیں جن کے لیے ہر ایک بیعت کنندے کو بقدر وسعت مدد دینی چاہیے تاکہ خدا تعالیٰ بھی انہیں مدد دے۔ اگر بے ناغہ ماہ بماہ ان کی مدد پہنچتی رہے، وہ تھوڑی مدد ہو تو اس مدد سے بہتر ہے جو مدت تک فراموشی اختیار کر کے پھر کسی وقت ایک ہی خیال سے کی جاتی ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جو آپ کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ بعض لوگ مہینوں خاموش رہتے ہیں، بعض سالوں خاموش رہتے ہیں اور پھر اچانک ایک رقم پیش کر دیتے ہیں۔ اب میرا یہ دستور ہے کہ اس رقم کو میں واپس کر دیا کرتا ہوں، چاہے وہ لاکھوں بھی ہو، کیونکہ اصل روح جو حضرت مسیح علیہ السلام نے پیش فرمائی ہے وہ باقاعدگی سے ماہ بماہ کچھ دینا ہے۔ اچانک 4-5 سال سونے کے بعد کچھ دے دینا، اس کی میری نظر میں کوڑی کی بھی اہمیت نہیں۔ اور یہ جتلانے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ کے دین کی کوئی بڑی خدمت کر رہے ہو، میں یہ روپیہ ان کو واپس کروا دیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں ہر ایک شخص کا صدق اس کی خدمت سے پہچانا جاتا ہے۔ عزیزو، یہ دین کے لیے اور دین کی اغراض کے لیے خدمت کا وقت ہے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھو کہ پھر کبھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا اسی جگہ اپنی زکوٰۃ بھیجے اور ہر ایک شخص فضولیوں سے اپنے تئیں بچاوے اور اس راہ میں وہ روپیہ لگاوے اور بہرحال صدق دکھاوے تا فضل اور روح القدس کا انعام پاوے، کیونکہ یہ انعام ان لوگوں کے لیے تیار ہے جو اس سلسلے میں داخل ہوئے ہیں۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام ذی مقدرت لوگوں کو بطور خاص مخاطب ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی توفیق بخشی ہوئی ہے۔ اے اسلام کے ذی مقدرت لوگوں، دیکھو میں یہ پیغام آپ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اصلاحی کارخانے کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے نکلا ہے اپنے سارے دل اور ساری توجہ اور سارے اخلاص سے مدد کرنی چاہیے اور اس کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر بہت جلد
حق کی خدمت ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھا حضرت اقدس کی تحریر کے اندر کتنے لطیف پہلو شامل ہوتے ہیں جو سرسری نظر سے دکھائی نہیں دے رہے ہوتے۔ فرمایا ان کے سارے پہلوؤں کو بنظر عزت دیکھ کر جب آپ کسی مقصد کو عزت کی نظر سے دیکھیں تو اس پر جو خرچ کریں اس میں اپنی عزت پاتے ہیں۔ بس فرمایا کہ تمہاری عزت ہوگی اگر تم ان مقاصد کو بنظر عزت دیکھو گے۔ بہت جلد حق کی خدمت ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص اپنی حیثیت کے موافق کچھ ماہواری دینا چاہتا ہے وہ اس کو حق واجب اور دین لازم کی طرح سمجھ کر خود بخود ماہوار اپنی فکر سے ادا کرے۔ حق واجب تو صاف لفظ ہے، سب کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ دین لازم سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر قرضہ سمجھے، ایسا قرضہ جس کو بہرحال چکانا ہے، ہر قرضے سے بڑھ کر یہ قرضہ ہو اس کے نزدیک جسے اس کو چکانا ہی چکانا ہے۔ اور اس فریضہ کو خالصتاً للہ نظر مقرر کر کے اس کے ادا میں تخلف یا سہل انگاری کو روا نہ رکھے۔ فرمایا یہ فریضہ جس کو فریضہ فرمایا گیا ہے خالصتاً للہ نظر مقرر کرے۔ یہ نظر جو ہے کسی بندے کی نظر نہیں اور جماعت بھی غائب ہوگی بیچ میں سے، اللہ کی نظر کرے۔ جو اس نیت سے خرچ کرتے ہیں کہ گویا براہ راست تو اللہ کے حضور ایک نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ان کو آئندہ بہت خرچ کی توفیق ملتی ہے، ان کی خدمتیں ان پر آسان ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کی محبت کے نتیجے میں اگر کچھ نظر کریں گے تو محبت اس راہ کی مشکلوں کو دور فرما دے گی۔ پھر فرمایا جو شخص یکمشت امداد کے طور پر دینا چاہتا ہے وہ اسی طرح ادا کرے، لیکن یاد رکھے کہ اصل مدعا جس پر اس سلسلے کے بلا انقطاع چلنے کی امید ہے وہ یہی انتظام ہے کہ سچے خیر خواہ دین کے لیے اپنی بذات اور اپنی بساط کے لحاظ سے ایسی سہل رقمیں ماہواری کے طور پر ادا کرنا اپنے نفس پر ایک حتمی وعدہ ٹھہرا لیں، جن کو بشرط نہ پیش آنے کسی اتفاقی معنی کے بآسانی ادا کر سکیں۔ اس تحریر کو اکثر لوگ نہیں سمجھ سکیں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ سلسلہ جو دین کا سلسلہ ہے انقطاع کے بغیر ہمیشہ جاری رہے، کبھی بھی اس کے کام رک نہ سکیں اور لازماً ہمیشہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہانہ باقاعدہ چندہ ادا کیا جائے۔ اور اگر کسی اتفاقی معنی کے نتیجے میں کوئی ایسی مصیبت وبال کوئی ایسی چٹی پڑ جاتی ہے جس کے نتیجے میں کچھ نہیں کر سکتے، تو فرمایا وقتی طور پر اس کے نتیجے میں تم رک سکتے ہو کہ اتفاق ہو گیا، آپ دینا چاہتے ہیں مگر دے نہیں سکتے۔ ہاں جس کو اللہ جل شانہ توفیق اور انشراح صدر بخشے وہ علاوہ اس ماہواری چندے کے اپنی وسعت ہمت اور اندازہ مقدرت کے موافق یکمشت کے طور پر بھی مدد کر سکتا ہے۔ بس یہ وہ تحریک تھی جس کی وجہ سے میں نے یہ سمجھا کہ دراصل حضرت مسیح موعود علیہ السلام یکمشت امداد کو اس لازمی دائمی چندے کے بعد بیان فرما رہے ہیں۔ یہ وجہ تھی جو میں نے لازمی چندے نہ دینے والوں سے یکمشت امداد دینی بند کر دی۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ اس کے علاوہ یکمشت دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے وہ فقرے سنیں جو اس آیت کریمہ کی یاد دلاتے ہیں، ہاں انتم ہؤلاء۔
خدا جس طرح آپ سے مخاطب ہے، ہاں انتم ہؤلاء، اسی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، اور تم اے میرے عزیزو، میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ. سبحان اللہ. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آپ میں سے ہر ایک قربانی کرنے والے کو یہ مرتبہ عطا کر رہے ہیں. باتیں میرے درخت وجود کی سرسبز شاخ ہو، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے، میرے سلسلہ بیت میں داخل. میرے سلسلہ بیت میں داخل ہونا بھی اللہ کی رحمت کی نشاندہی کرتا ہے. یہ نہ سمجھو کہ میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو کے وہ تم نے مجھ پر احسان کر دیا. وہ شاخیں جو شجر کے ساتھ رہتی ہیں، شجر کا ان پر احسان ہوتا ہے. ان شاخوں کا شجر پر احسان نہیں ہوا کرتا. شجر کے ساتھ وابستہ ہیں تو سرسبز رہیں گی. جو ہی الگ ہوئیں وہ خشک پتوں اور خشک ٹہنیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. بس فرمایا میرے پیارو، میرے درخت وجود کی سرسبز شاخوں، جو خدا تعالیٰ کی رحمت سے جو تم پر ہے، میرے سلسلہ بیت میں داخل ہو اور اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح کتنی خوش ہوئی. آج ہزاروں لاکھوں ایسے جماعت میں شامل لوگوں کو دیکھ کر جو بین ہی اس بیان کے مطابق دین کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں. اپنی زندگی، اپنا آرام، اپنا مال اس راہ میں فدا کر رہے ہو. اگرچہ میں جانتا ہوں، اب یہ فکرہ سننے کے لائق ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میں جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کر سکتا. یہ وجہ ہے جو میں اپنی تحریکات میں اس زمانے میں، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توقع آپ کی ذات سے بڑی شان سے پوری ہو رہی ہے، یہ وجہ ہے کہ میں معین طور پر آپ سے بعض تحریکات کے متعلق نہیں کہا کرتا کہ اتنا پیش کرو. تحریک کا اندازہ تو میں کئی دفعہ پیش کر دیتا ہوں، مگر بعض تحریکات کے متعلق آپ کو علم نہیں ہے کہ میں وہ تحریکات بھی آپ کے سامنے پیش نہیں کرتا، تاکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے اوپر پورا اتروں. اور بہت سی ایسی تحریکات ہیں جو پیش نہیں کی گئیں، مگر خدا نے ان کی ضرورت سے بڑھ کر عطا کر دیا. اور حیرت ہوتی ہے یہ سوچ کر کہ دل میں خیال آیا یہ خدمت دین ضروری ہے، اور اسی دن یا اس کے بعد دوسرے دن دور و نزدیک سے خطوط آنے شروع ہوئے کہ ہماری خواہش ہے کہ اس قسم کی خدمت پر آپ جس طرح چاہیں خرچ کریں. بس ایسی بھی بہت سی تحریکات ہیں جو کسی حساب کتاب میں درج نہیں ہیں، مگر خدا کے حساب میں درج ہیں. بس مسیح السلام فرماتے ہیں اگرچہ میں جانتا ہوں کہ جو کچھ کہوں تم اسے قبول کرنا اپنی سعادت سمجھو گے، اور جہاں تک تمہاری طاقت ہے دریغ نہیں کرو گے، لیکن میں اس خدمت کے لیے معین طور پر اپنی زبان سے تم پر کچھ فرض نہیں کرتا، تاکہ تمہاری خدمتیں نہ میرے کہنے کی مجبوری سے بلکہ اپنی خوشی سے ہوں. یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کتاب سے اقتباس لیا گیا ہے جس کا نام فتح اسلام ہے، اور اس کے روحانی خزائن کے جلد 3 کے صفحہ 33 اور 34 سے یہ عبارت دی گئی ہے. جہاں تک میں فتح اسلام کے پیغامات کو سمجھ سکا ہوں،
میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اس کے ہر پہلو پر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ عمل کر کے دکھاؤں اور جماعت کو بھی اس پر عمل کرنے کی طرف بلاتا رہوں. اور جو تحریر میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کے متعلق میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کے ہر پہلو پر توجہ کی میں نے اپنی پوری دیانتداری سے کوشش کی ہے. اور میں یہ اس بات کا گواہ ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو توقعات اپنی جماعت سے یعنی اپنی جماعت کے اعلیٰ ممبروں سے تھیں میں اس بات پر گواہ ہوں کہ خدا تعالیٰ نے بعین ہی مجھے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں وہی توقعات آپ سب سے رکھ سکوں. اور جب میں اس بات پر غور کرتا ہوں تو میری روح سجدہ ریز ہو جاتی ہے کہ 100 سال پہلے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی توقعات آج کتنی شان سے پوری ہو رہی ہے. بس اس میں اپنے وجود کی ایک ادنا بھی بڑائی نہیں سمجھتا. نہ آپ کی قربانی کو وہ مقام دیتا ہوں جس کے نتیجے میں گویا جماعت پر کوئی احسان ہے. مجھ پر بھی اللہ کا احسان ہے, آپ پر بھی اسی اللہ کا احسان ہے. میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جوتیوں کے صدقے یہ خدمات سر انجام دے رہا ہوں. آپ بھی انہی جوتیوں کے صدقے یہ خدمات سر انجام دے رہے ہیں. بس یقین کریں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو اس زمانے کا معمور بنایا گیا تھا ان کی جوتیاں اٹھانا ہمارے فخر ہے. آپ کی پاؤں کی خاک ہمارا فخر ہے, ہماری آنکھوں کو سربا ہے. بعین ہی یہ وہی مضمون ہے جو صحابہ کے رسول اللہ کے تعلق سے ثابت ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے پھرا کرتے تھے, آپ کے قدموں کی خاک کو اپنے منہ پہ ملتے تھے, آپ کی کشف برداری کو اپنا اعزاز سمجھا کرتے تھے. یہاں تک آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کلی کیا کرتے تھے تو بڑھ بڑھ کے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے. یہ وہ مقام اور مرتبہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کامل کی صورت میں دوبارہ ہم پر ظاہر فرما دیا. بس یہ کہنا تو آسان ہے کہ صحابہ یعنی بے کہنا تو بظاہر آسان ہے کہ صحابہ سے ملا جب مجھ کو پایا, مگر فی الحقیقت یہ کہنا بہت مشکل تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب تک ان تمام باتوں پر گواہ نہ ہو جاتے اس وقت تک یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے تھے. بس آج آپ ہیں اور میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ ہیں جو صحابہ سے مل چکے. یہ اعزاز کسے نصیب ہو سکتا؟ 1400 سال کی محرومیوں کے بعد ہمیں خدا نے صحابہ کرام سے ملا دیا. اتنا بڑا اعزاز کہ قرآن میں اس کا ذکر فرمایا کہ ایسے آنے والے لوگ ہیں جو ابھی تک صحابہ سے نہیں مل سکے مگر ملیں گے اور ضرور ملیں گے. بس اے جماعت احمد, تمہیں مبارک ہو اور بے انتہا مبارک ہو کہ تمہارا ذکر قرآن میں موجود ہے, تمہارا ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو چکا ہے. تم وہ ہو جن کو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا قربانیاں اور دعائیں کر کے صحابہ سے ملا دیا. بس اس کا شکر جتنا بھی ادا کرو کم ہے. اور ایک ہی صورت شکر کی ہے کہ ہم اس پیغام کو ہمیشہ آگے سے آگے بڑھاتے چلے جائیں, مشعل بردار بن جائیں اس پیغام کے, دنیا کو کے اندھیروں کو ان مشعلوں سے نور کے ساتھ جگمگا دیں. جہاں بھی ہم جائیں اللہ کا وہ نور جو ہماری پیشانیوں کو عطا ہو ہمارے آگے آگے بھاگے, اور خدا تعالیٰ کے فضل سے جہاں بھی ہم جائیں ہر تاریکی کو روشنی میں بدل دیں. یہی میری دعا اور یہی میری توقع ہے جو آپ سے بھی ہے. اے مخاطبین جو جرمنی جماعت سے تعلق رکھتے ہو,
اور آپ کی وساطت سے ان سب سے بھی ہے جو دنیا میں اس وقت میرا یہ خطبہ سن رہے ہیں یا کل یا پرسوں سنیں گے. یاد رکھو ہمیں خدا نے ایک اعزاز بخشا ہے، ایک ایسا اعزاز بخشا ہے جو درمیان کے 1300 سال میں گزرنے والے لوگوں کو نہیں بخشا گیا. اتنا بڑا اعزاز، اس کے شکر میں ساری زندگی خرچ کر دو تو وہ کم ہوگی، اس شکر کا حق ادا نہیں کر سکو گے. بس ایک آگ لگا لو اپنے دل میں، ایک لو لگا لو کہ تم زندگی کی آخری سانس تک خدا تعالی کی راہ میں خدمت دین میں جو کچھ ہے وہ خرچ کرتے رہو گے، اور اس کے نتیجے میں یہ نہیں سمجھو گے کہ دین پر تم نے کوئی احسان کیا. اس کے نتیجے میں یہی اقرار کرو گے کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. اللہ کرے کہ یہ احسان آپ پر ہمیشہ آگے سے آگے بڑھتا رہے. خدا کرے کہ ہم نے نیکیوں کو اس صدی میں ہی نہیں بلکہ اگلی صدی میں بھی ان کی پوری حفاظت کرتے ہوئے دھکیلتے چلے جائیں. خدا کرے کہ دنیا کی کایا پلٹنے والے ہم ثابت ہوں اور دنیا ہماری کایا نہ پلٹ سکے. ان دعائیہ کلمات کے بعد اب میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر له الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله